ہارون الرشید اور امام موسیٰ کاظم مدینے میں تشریف فرما ہے. ہارون آیا, لوگ جمع تھے امام کے پاس. اس نے لوگوں کو اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے کیا کیا؟ برابر میں نبی کی قبر موجود تھی. کہا السلام علیک یا ابن عمی, اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر سلام ہو. کیا کرنا چاہتا تھا؟ یہ لوگوں کو اپنے قریب کرنا چاہتا تھا کہ میں اور رسول خدا ہم آپس میں رشتہ دار ہیں, لہٰذا یہ موسیٰ کاظم کو چھوڑو اور میری طرف توجہ کرو. جیسے اس نے کہا نا السلام علیکم ابن عمی, فوراً لبہائے موسیٰ کاظم میں جنبش پیدا ہوئی. کہا السلام علیکم یا ابتا, اے میرے بابا آپ پر میرا سلام ہو. چوٹ لگی. کیوں؟ کیا چاہتا تھا؟ یہ چاہتا تھا لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں. جب مولا نے کہا کہ اے میرے بابا آپ پر میرا سلام ہو, غصے میں آیا, لرزہ طاری ہوا. کہ موسیٰ کاظم آپ تو فاطمہ زہرا کی اولاد سے ہیں, آپ کیسے نبی کی اولاد سے ہو گئے؟ اولاد ہمیشہ باپ سے چلتی ہے. آپ کا باپ علی ہے, آپ علی کو سلام کریں, رسول کو سلام کیوں کرتے ہیں باپ کے طور پر؟ اللہ اکبر. مولا نے قرآن سے آیت پڑھی, کہا جس طرح خداوند کریم نے قرآن میں عیسیٰ کے جس کا باپ نہیں تھا اسے ابراہیم کی اولاد قرار دیا, بے عینی میں بھی رسول کی اولاد ہوں. اللہ اکبر. کہنے لگا وہ ایکسپشنل کیس تھا, وہاں پر تو باپ تھا ہی نہیں, آپ کا تو باپ ہے. کہا اچھا تو قرآنی دلیل نہیں مانتا, ٹھیک ہے نہ مان, قریب آ جا. قریب آیا, قبر رسول کے قریب ہوئے. کہا اگر اس وقت ابھی رسول خدا قبر سے باہر آ جائیں اور تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگے, کیا تو رسول کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے گا؟ کہا یہ کیسا سوال ہے؟ جس کی بیٹی کا رشتہ رسول مانگے تو اس سے زیادہ فخر کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ نہ صرف میں اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا بلکہ میں زمانے بھر پر فخر محسوس کروں گا کہ میری بیٹی رسول کی زوجہ ہے. امام موسیٰ کاظم مخاطب ہوئے, کہا یہی تجھ میں اور مجھ میں فرق ہے. اگر رسول کھڑے ہو جائیں اور بیٹی کا رشتہ مانگے تجھ سے مانگیں گے, نہ مجھ سے مانگ سکتے ہیں نہ میں دے سکتا ہوں, کیونکہ میں رسول کی اولاد ہوں. اللہ اکبر. تکلیف رہی دشمن کو ہمیشہ, لیکن فیصلہ پروردگار کیا تھا؟ ان شانئک هو الابتر. درود پڑھے محمد وآل محمد کی ذات. اب چلیے اگلے سفر کی طرف, جو کل سوالات آپ کی خدمت میں نے پیش کیے تھے. کہ کون ہے فاطمہ, کیوں خلق کیا خداوند کریم نے؟ حدیث قدسی ہے لولاک لما خلقت الافلاک, لولاک لما خلقت الافلاک. خداوند کریم اپنے نبی سے گفتگو کر رہا ہے کہ اے میرے حبیب, میں کائنات کو خلق نہ کرتا اگر آپ کو خلق نہ کرتا. میں نے کائنات کو کیوں خلق کیا؟ اس لیے کہ آپ کے صدقے میں. کائنات میں خلق ہی نہ کرتا, مجھے ضرورت نہیں تھی کائنات کی.
آپ کی محبت میں میں نے کائنات کو خلق کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب نبی کو خلق کیا خداوند کریم نے تو نبوت کا ایک پورا نظام بنایا جس کے لیے اپنے آخری نبی کو خلق کیا. جب نبوت کا پورا ایک نظام بنایا تو کوئی لوگ ہونے چاہیے تھے نا جو ان قوانین پر عمل کرتے، ورنہ نظام بنانے کا فائدہ کیا تھا؟ نبی بنانے کا فائدہ کیا تھا؟ نبی بنانا تو پھر ضائع جاتا، نعوذ باللہ ابس جاتا، نبی بنانے کے کوئی فائدہ نہ ہوتا. نبی کو بنایا اور نبی کی محبت میں خداوند کریم نے کائنات کو خلق کیا اور اسی کی محبت میں خداوند کریم نے آپ کو اور مجھے زندگی بخشی. کیا ہوا؟ جب خداوند کریم نے آپ کو اور مجھے زندگی بخشی، اب آپ کو اور مجھے سفر کرنے کے لیے، ترقی کی طرف سفر کرنے کے لیے، کمال کی طرف سفر کرنے کے لیے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز کی ضرورت ہے، کچھ قوانین کی ضرورت ہے، ورنہ معاشرے میں ہر وقت دنگا فساد ہوتا رہے گا. بس وہ قوانین کیا تھے؟ وہ قوانین خداوند کریم نے نبوت کے ذریعے ہمیں عطا کیے. لیکن نبوت ایک سسٹم کا نام ہے جو ہمیں فقط اور فقط قوانین عطا کرتا ہے. اس کی امپلیمنٹیشن کون کرے گا؟ اس کی امپلیمنٹیشن میں اسلام محتاج ہے اپنے تمام تر قوانین کو معاشرے میں نافذ کرنے کے لیے حاکمیت کا. جب تک اسلام کے پاس حاکمیت نہیں ہوگی وہ اپنے قوانین کو نافذ العمل نہیں کر سکے گا. بس انہی قوانین کو نافذ کرنے کے لیے کوئی ایسی شخصیت ہونی چاہیے تھی جو قرآن کی بعین ہی ایسے اس کے اسرار اور رموز کو جانتی ہو جیسے ختمیہ مرتبت جانتے ہیں. تو خدا نے کیا کہا؟ لولا کا لما خلقت الافلاق. اے حبیب میں نے آپ کی محبت میں اس کائنات کو خلق کیا. میں کائنات کو خلق نہ کرتا، میں آپ کو بھی خلق نہ کرتا اگر میں علی کو خلق نہ کرتا. کیوں؟ کیونکہ اسلام متقاضی ہے حاکمیت کا. تو حاکمیت کے لیے خداوند کریم نے امامت کا پورا ایک نظام رکھا. رسول کا کام ہے شریعت کو لے کر آنا، امام کا کام ہے اسی شریعت کو معاشرے میں نافذ کرنا. تو کیا خیال ہے؟ ایسے افراد کو ہونا چاہیے نا کہ جو قرآن کے اسرار اور رموز کو بعین ہی ویسے ہی جانتے ہوں جیسے ختمیہ ارتبت جانتے تھے. اسی لیے جناب امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم اگر علی تکیہ لگا کر بیٹھ جائے اور آسمانی کتابوں کے ماننے والے اس کے سامنے آ جائے، زبور کے ماننے والے آ جائیں، انجیل کے ماننے والے آ جائیں، قرآن کے ماننے والے آ جائیں، زبور کے ماننے والے علی سے سوال کریں تو علی زبور کے مطابق جواب دے گا. انجیل کے ماننے والے علی سے سوال کریں، انجیل کے مطابق جواب دے گا. قرآن کے ماننے والے قرآن سے سوال کریں، علی قرآن کے مطابق جواب دے گا. نہ صرف جواب دے گا بلکہ علی کے جوابوں پر خدا کی یہ کتابیں پکار پکار کر کہیں گی علی نے جو کہا ہے صحیح کہا ہے. لولاک لما خلقت الافلاق لولاک لما خلقت علی. پھر کیا کہا کہ اے حبیب میں تجھے بھی خلق نہ کرتا، میں علی کو بھی خلق نہ کرتا اگر میں فاطمہ کو خلق نہ کرتا. سمجھیں سوال کیا ہے، حقیقت فاطمہ کیا ہے، کیوں بنایا جناب فاطمہ کو، کیا وجہ تھی کہ جناب سیدہ کو اس دنیا میں بھیجا خداوند کریم نے. خود ابان بن تغلب روایت کرتے ہیں امام صادق سے کہ ایک دن مولا نے ارشاد فرمایا کہ اے آبان، خداوند کریم نے 3 قسم کے نور خلق کیے ہیں. ایک نور سفید ہے،
ایک نور زرد ہے. نور سفید وہ ہے جو طلوع کے وقت نکلتا ہے. توجہ ہے. نور زرد وہ ہے کہ جو زوال کے وقت نکلتا ہے، اور ایک نور سرخ ہے جو مغرب کے وقت طلوع ہوتا ہے. جانتا ہے خداوند کریم نے ان تینوں انوار کو کس لیے خلق کیا؟ کہا مولا میں نہیں جانتا، آپ ہی بتا دیے. سن، یہ جو نور سفید ہے یہ نبوت کا نور ہے، اور یہ جو سرخ نور ہے یہ خداوند کریم نے امامت کا نور قرار دیا ہے. اور جانتا ہے کہ زرد نور کون سا نور ہے؟ کہا مولا نہیں جانتا، آپ بتا دیجئے. کہا یاد رکھ یہ نور نور عصمت و طہارت ہے. اس سے مراد میری جدہ فاطمہ زہرا ہے. اللہم صلی علی محمد. بس کر دیا یہاں پر مولا نے؟ کہا نہیں، خداوند کریم نے میری جدہ کے نور کو ان دونوں انوار کے درمیان میں رکھا. کن دونوں انوار کے؟ رسالت اور امامت کے درمیان خداوند کریم نے میری جدہ کے نور کو رکھا. کیوں؟ اس حدیث قدسی سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ خدا ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب میں تجھے بھی خلق نہ کرتا، میں علی کو بھی خلق نہ کرتا اگر میں فاطمہ کو خلق نہ کرتا. بالکل اس کی تائید مولا کا یہ قول کر رہا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اگر یہ نور زرد درمیان میں موجود نہ ہوتا، یعنی میری جدہ درمیان میں نہ ہوتی، نہ نبوت بچتی نہ امامت بچتی. کیوں؟ اس لیے کہ نبوت کے سارے کام جو انجام پا رہے ہیں اس کو سپہ سالار کے طور پر علی ابن ابی طالب دیکھ رہے ہیں. جب علی ابن ابی طالب کام کریں گے تو کوئی ایسا ہونا چاہیے جو علی ابن ابی طالب کے درمیان اس ڈھال کو کھینچے کہ جس ڈھال کو امیر المؤمنین نے خود ختمی مرتبت کے گرد کھینچ کے رکھا اور کوئی نقصان نہیں پہنچا پایا. تو بس پتا چلا اگر انبیاء کی کوئی محنتیں بچا رہا ہے تو وہ بھی فاطمہ ہے، اور اگر کوئی علی اور اس کے بیٹوں کی محنت بچا رہا ہے وہ بھی فاطمہ ہے. کون ہے فاطمہ؟ کس دن کے لیے خلق کیا فاطمہ کو؟ کیا بی بی ہے یہ عصمت کا مظہر، یہ طہارت کا مظہر. عصمت کیا ہے؟ بے نقاب کیا بی بی نے اپنے وقت کے ظالم کو. کس طرح سے؟ توجہ کیجئے گا، آج کچھ نکات اور انشاءاللہ کل اس کی توضیح ہوگی. کس طرح سے بے نقاب کیا اپنے دشمن کو؟ کون سا وقت ہے یہ وہ وقت ہے جب مدینے میں تمام تر بہادر سپاہیوں کو وقت کے حکمرانوں نے ایک سازش کے تحت جہاد کے لیے روانہ کر دیا. وہ تمام افراد کے جن کے بارے میں یقین تھا کہ انہیں اعلان غدیر پر بولنے کی عادت ہے، یہ بار بار بولتے ہیں، ان تمام کو جمع کیا اور جہاد کی غرض سے مدینہ سے روانہ کر دیا. پیچھے سردار بنو امیہ بچتا تھا. یہ سردار بنو امیہ کے ساتھ کیا کیا؟ جیسے ہی سردار بنو امیہ کو یہ پتا چلا کہ محمد اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور مسلمانوں نے اپنا پہلا خلیفہ فلاں شخص کو منتخب کر لیا ہے اور رسول کے اس داماد کو پس پشت ڈال دیا ہے، تو اس کے دل میں ایک امنگ ابری کہ اگر مسلمانوں کا خلیفہ یہ فلاں شخص ہو سکتا ہے تو میں کیوں نہیں. یہ شام میں موجود تھا. اسے جیسے ہی پتا چلا یہ گھوڑے کو سٹ پٹاتا دھڑاتا ہوا جب مدینے پہنچا. مدینے میں آ کے اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے تخت کے اوپر وہ براجمان ہے کہ جسے رسول خدا نے نہیں کہا تھا بیٹھنے کے لیے. یہ سیدھا اس کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ تو اور تیری کیا اوقات ہے کہ تو اس تخت پر بیٹھے؟ ہم شاہی خاندان سے تعلق رکھتے
کرتے ہیں بادشاہت ہمارے پاس تھی، تو اس کا اہل نہیں ہے، اس کا اہل میں ہوں، پیچھے ہٹ جا۔ اب جب یہ سنا انہیں سمجھ میں آ گئی کہ یہ حکومت نہیں کرنے دے گا۔ کیا کیا؟ وہ ظلم کیا کہ آج تک اس کی شاخیں ہمارے ملک میں بھی موجود ہیں۔ کیا کیا؟ بیت المال کی تجوری کو سردار بنو امیہ کے لیے کھول دیا، وہ کرپشن کا بازار گرم کیا۔ اس نے یہ سارا مال لیا، اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ ڈر گئے اور یہ میری اگلی شرائط بھی مانیں گے۔ کہا یہ تو پہلی قسط ہے، مجھے تو حکومت چاہیے۔ کہا ابھی اس پہ اکتفا کرو، حکومت بھی دیں گے۔ کہا نہیں، یہ شامات کے جتنے علاقے ہیں ادھر کا رخ نہیں کرنا، یہ میرے ہیں۔ یہ ان کے درمیان قرارداد طے پا گئی۔ جتنے اصحاب تھے ان کو کیا کیا؟ رخصت کر دیا جو کھڑے ہو سکتے تھے، اور اگر کسی نے آواز اٹھائی تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا کل انشاءاللہ بتاؤں گا۔ کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ جو ان کے مد مقابل آ کر کھڑا ہو جاتا اور ان سے سوال کرتا۔ تو پھر ایسے ماحول کے اندر کہ جب سردار بنو امیہ کے لیے بیت المال کی تجوری کو کھول دیا گیا، تمام کے تمام غیور صحابہ کے جو غدیر کا پیغام یاد کروا سکتے تھے انہیں جہاد پر بھیج دیا، اور اگر کسی نے آواز اٹھائی تو اسے قتل کر دیا گیا۔ جب اس طرح کا ماحول بنایا تو یقین کرے ضروری تھا کوئی ایسی سٹرونگ آواز ہوتی، کوئی ایسی پاورفل آواز ہوتی کہ جو صدیوں کا سفر طے کر کے آپ تک اور ہماری آنے والی اولادوں تک پہنچتی اور پتہ چلتا کہ اس وقت جو ہوا وہ ظلم تھا۔ تو کس میں اتنی جرأت تھی؟ کیا کیا سیدہ نے؟ کس طرح سے دشمن کو بے نقاب کیا؟ وہ کام کیا سیدہ نے کہ اس وقت کے موجود بڑے بڑے سپہ سالاروں کے اندر وہ طاقت نہیں تھی کہ جو کام سیدہ نے کیا وہ کر سکتے۔ کیا کیا؟ توجہ کیجئے گا۔ اس ساری تمہید سے پہلے میں نے بات کی تھی کہ عصمت و طہارت کا قرآن ہے سیدہ۔ کیا ہے عصمت؟ فخر الدین رازی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا، تھوڑا سا آپ کو بور کروں گا، لیکن اگر آپ سمجھ پائے تو مطلب سمجھنے میں آگے آسانی ہوگی۔ منطق کی ایک اصطلاح ہے کلی مشکک اور کلی متواتی۔ توجہ کیجیے گا، آسان لفظوں میں سمجھاؤں گا آپ کو۔ کلی مشکک، کلی متواتی۔ کلی کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ سمجھتے ہیں یہ جزوی اور کلی، کل پورے معنی کو کہتے ہیں اور اس معانی کے جز کو جز بولتے ہیں۔ توجہ ہے؟ کلی کی دو اقسام بیان کی جاتی ہے منطق میں، ایک کلی مشکک ہے، ایک کلی متواتی ہے۔ درود پڑھے محمد وآل محمد پر۔ سلامت رہے۔ ایک ہے کلی مشکک، ایک ہے کلی متواتی۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ کلی مشکک یہ ہے کہ ایک کلی ہے اور اس کے مختلف مصادیق ہیں۔ مثال کے طور پر پنکھا، تو یہ سب جگہ پنکھے لگے ہوئے ہیں، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ زیادہ پنکھا ہے اور وہ کم پنکھا ہے؟ یہ زیادہ پنکھا ہے اور وہ جو حاجی صاحب کے اوپر پنکھا لگا ہوا ہے وہ کم پنکھا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ یعنی جس کے مصادیق برابر ہیں،
اسے کہتے ہیں کلیے مشکک. ایک ہے کلیے متواتی، وہ کہ جس کے مصادیق میں تساوی نہ ہو شدت و ضعف کے اعتبار سے. مثال، یہ بلب جل رہا ہے، ادھر بھی ایک بلب جل رہا ہے، لیکن اس کی روشنی زیادہ ہے، اس کی روشنی کم ہے. پہنچ گیا مطلب؟ توجہ ہے؟ پہنچ گیا مطلب؟ خوب. سوال یہ ہے کہ یہ جو عصمت کا مفہوم ہے یہ کلیہ مشکک ہے، یہ کلیہ متواتی ہے. یعنی کیا مطلب؟ آسان کروں مزید. کیا جو آدم کی عصمت ہے وہی عصمت ابراہیم کی ہے؟ جو ابراہیم کی عصمت ہے وہی عیسیٰ کی عصمت ہے؟ کیا جو عیسیٰ کی عصمت ہے وہی موسیٰ کی عصمت ہے؟ کیا جو موسیٰ کی عصمت ہے وہی محمد مصطفیٰ کی عصمت ہے؟ کیا جو محمد مصطفیٰ کی عصمت ہے وہی سیدہ کی بھی عصمت ہے؟ کیا ان میں فرق ہے؟ کیا یہ کلیہ مشکک ہے یا کلیہ متواتی ہے؟ یہ کہتے ہیں امام فخر الدین رازی کہ نہ، یہ اپنے مصادیق کے اعتبار سے مختلف ہے. اور اس کے بعد یہ جملہ انہوں نے لکھا، اور خدا ان کے درجات بلند کرے. اس جملے کو لکھنے پر وہ فرماتے ہیں کہ سیدہ کی عصمت اور ہے، انبیاء کی عصمت اور ہے. یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کی عصمت میں شک ہو سکتا ہے. کیا مطلب شک ہو سکتا ہے؟ یعنی اس میں گنجائش ہے کہ خداوند کریم نے آدم سے کہا کہ لا تقربا هذه الشجرہ، کہ اس شجرہ کے قریب نہ جانا، لیکن آدم چلا گیا. جب آدم چلا گیا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ آدم سے کیا سرزد ہوا؟ ترک اولا، ترک اولا. یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کی عصمت میں ترک اولا کی گنجائش ہے، فاطمہ کی عصمت میں ترک اولا کی بھی گنجائش نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد. فاطمہ کی عصمت میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیدہ کوئی ایسا عمل انجام دے جو خلاف عصمت ہے. اب یہاں تک آپ پہنچ گئے. اگلا میرا سوال ہے، سٹیپ بائی سٹیپ آگے چل رہے ہیں، جو جس سٹیپ پہ رہ گیا آگے سفر نہیں کر پائے گا. اگلا سوال ہے، شریعت کی روح سے، فقہ کی روح سے سلام کرنا کیا ہے؟ سلام کرنا سنت ہے، مستحب ہے. جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور کمرے میں اکیلے ہوں، باہر سے آنے والا اونچی آواز سے سلام کرے اور آپ نماز پڑھ رہے ہوں، شریعت کیا حکم دیتی ہے کہ آپ کو نماز کے دوران سلام کا جواب دینا واجب ہے کہ نہیں؟ واجب ہے. یعنی سلام کا جواب دینا واجب ہے. اب اگلے مرحلے کی طرف چلیے. مجھے بتائیے کہ عصمت کا مفہوم کیا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو کیا بتاتے ہیں کہ یہ 14 معصومین ہیں، اور معصوم کا تعارف سادہ لفظوں میں کیا کرواتے ہیں؟ اپنے بچے کو کیا بتاتے ہیں؟ ہم بتاتے ہیں بچے کو کہ معصوم کا مطلب یہ ہے کہ جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو. کیا مطلب؟ جس نے نہ کوئی واجب چھوڑا ہو اور نہ کوئی معصیت انجام دی ہو. پہنچ گئے یہاں تک؟ اب چلیے میرے ساتھ تاریخ کی ورگردانی کریے. سیدہ جب پہلو شکستہ تھیں تو کوئی آیا سیدہ کو منانے کے لیے، اور اس نے آ کر سیدہ کو سلام کیا. خود جا کر پڑھ لیجئے. کیا سیدہ نے اس کے سلام کا جواب دیا؟ نہیں دیا. کیا مطلب؟ یعنی آنے والی نسلوں کے دماغوں پہ یہ سیدہ دستک دے کے جا رہی ہے کہ یاد رکھنا، یا تو مجھے سیدہ کو معصوم نہ ماننا. کیوں؟ کیونکہ میں نے سلام کا جواب نہیں دیا. اور یا پھر یہ مان لینا کہ جس نے مجھے سلام کیا تھا وہ مسلمان ہی نہیں تھا. اللہ اکبر.
سلامت رہیں، سلامت رہیں آپ لوگ جنہوں نے میرے مطلب کو سمجھا ہے، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ ماشاءاللہ میرا فاضل مجمع پہنچ گیا۔ یہ کام کیا سیدہ نے، ظالم کے چہرے پر سے نقاب کو الٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس دن کے لیے خداوند کریم نے سیدہ کے نور کو خلق کیا ہے۔ معمولی ہستی، اللہ اکبر۔ خدا کی قسم، پڑھ کر تو دیکھیں، مطالعہ تو کریں، تعصب کی عینک کو اتارے تو صحیح ایک دفعہ۔ جس سیدہ کو معصوم مانتا ہے تو پھر اسے دیکھنا پڑے گا کہ سیدہ نے کس طرح سے ظالم کو بے نقاب کیا۔ کل انشاءاللہ عرض کروں گا کہ وہ کون سا جہاد کیا سیدہ نے۔ یہ پہلا سٹیپ ہے، اور پھر سٹیپ بائی سٹیپ، مرحلہ بمرحلہ سیدہ نے وہ بنیادیں رکھیں ظالم کے خلاف کہ اگر کوئی سیدہ کو معصومہ مان لے تو پھر اس کے لیے حقیقت تک پہنچنا مشکل کام نہیں ہے۔ آپ آج دیکھیں نا، سوشل میڈیا پہ ایک کلپ وائرل ہے، ایک مولانا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک مشکل درپیش ہے، ہر گھر میں 2 بندے شیعہ ہو رہے ہیں، ہر گھر میں 1 بندہ شیعہ ہو رہا ہے، پریشانی ہے، کس کو روکیں، کیا کریں؟ ذرا جو شیعہ ہو رہے ہیں ان سے جا کے پوچھیں تو صحیح کس بات پہ شیعہ ہو رہے ہو۔ خدا کی قسم 99% جو لوگ تشیع میں آتے ہیں وہ حق سیدہ کی معرفت کے بعد آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا کیا سیدہ نے؟ آج کی رات وہ رات ہے کہ حسنین کریمین آخری رات ماں کو دیکھ رہے ہیں۔ امیر المؤمنین آخری رات اپنی زوجہ کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ جب رسول کی رحلت ہوئی میں مدینے میں موجود نہیں تھا، کم و بیش 2 ماہ سے زائد کا عرصہ میں نے مدینے سے باہر گزارا۔ اب جب دوبارہ عازم سفر ہوا مدینے کی طرف تو دل میں یہ تمنا تھی کہ سیدہ کے در پر حاضری دے کر ان کے بابا کا غم کروں گا۔ یہ کہتا ہے کہ میں گھوڑا دوڑاتا ہوا جب مدینے سے باہر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ محلہ بنی ہاشم سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ محلہ بنی ہاشم سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ کہتا ہے کہ میرے دل میں ایک خیال آیا کہ رسول جو کہ صاحب شریعت تھے ان کا فرمان تھا کہ جس گھر میں میت ہو جائے ہمسایوں پر واجب ہے کہ اس گھر میں 3 دن تک کھانا پہنچائے۔ پتہ نہیں مسلمانوں نے سیدہ کا خیال نہیں رکھا، شاید سیدہ خود روٹیاں پکا رہی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میں اس غرض سے کہ جاؤں اور سیدہ کے غم کو بٹاؤں، میں گھوڑا دوڑاتا ہوا جب سیدہ کے دروازے پر آیا، کیا دیکھا سیدہ کے دروازے کو آگ لگ چکی۔ سیدہ کا دروازہ جل رہا ہے۔ کل انشاءاللہ اس روایت کو مکمل کروں گا۔ جب کربلا کا واقعہ رونما ہوا نا سن 61 ہجری کے بعد اور یہ لٹا ہوا قافلہ واپس آیا تو مدینہ سے
ایک حاکم کا بیٹا شام کی طرف روانہ ہوا، یزید کے دربار میں گیا اور یزید سے جا کر کہا، اے یزید، تو نے حسین کو قتل کیا، تو نے علی اکبر کو مارا، تو نے حسین کا اصغر مارا، تو نے اون محمد مارے، تو نے قاسم کے لاش کو گٹھری کی صورت میں بدل دیا، ہم نے کوئی شکوہ نہیں کیا، یہ تم لوگوں کی دشمنی تھی، تم نے جو کیا ٹھیک کیا غلط کیا تم پر ہے، لیکن کم از کم تجھے زینب کا حیا کرنا چاہیے تھا۔ اب جب یزید نے یہ سنا نا کہ یہ آنے والا شخص کہہ رہا ہے کہ تمہیں زینب کا حیا کرنا چاہیے تھا، یزید غصے میں آیا اور آگے کہا کہ تو اس طرح کی بات کرتا ہے؟ کہا مجھے کیا ہوا، کیوں میں یہ بات نہیں کر سکتا؟ کہا تجھے کم از کم یہ حق نہیں ہے کہ تو یہ بات کرے؟ کہا کیوں؟ کہا تیرے باپ نے جب علی کو معزول کیا تھا تو اس وقت میرے باپ کو ساری روداد لکھ کر خط کی صورت میں بھیجی تھی، اٹھا لکڑی کے صندوقچے میں سے اس خط کو اٹھایا اور اس کے سامنے پھینک دیا، کہا پڑھ تیرے باپ نے کیا لکھا تھا۔ اس نے پڑھنا شروع کیا، کیا لکھا تھا؟ حاکم نے لکھا ہوا تھا کہ زہرا نے فدق دینے سے انکار کر دیا، علی نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، جب علی نے بیعت کرنے سے انکار کیا تو میں نے اپنے غلام کو علی کے دروازے پر بھیجا، جاؤ جا کر علی کو بلا لاؤ۔ غلام گیا، دق الباب کیا، اندر سے کریز فضہ کی آواز آئی، کون ہے دروازے پر؟ آنے والے نے پیغام دیا، حاکم کہتا ہے علی کو بلا لاؤ۔ فضہ نے کہا کہ میرے مولا تفسیر لکھ رہے ہیں، قرآن لکھ رہے ہیں، میرے مولا نہیں آ سکتے۔ یہ پیغام لے کر واپس گیا، حاکم نے خط میں لکھا ہوا تھا کہ جب یہ واپس آیا تو میں دشمن علی سے بھڑک اٹھا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ اب دوبارہ میں نے اپنے غلام کو بھیجا اور کہا کہ جا کر کہنا اب کی بار اگر علی نہ آئے تو میں خود چل کر آؤں گا۔ سنو گے عزادارو، دوسری دفعہ یہ غلام آیا، دق الباب کیا، فضہ اپنی جگہ سے اٹھی لیکن فاطمہ نے فضہ کو بٹھا دیا، دروازے کی طرف بڑھنے لگی، کیا دیکھا امیر المومنین آ رہے ہیں، فاطمہ رک گئی، کہا یا علی، جب تک میرے بابا زندہ تھے آپ میرے بابا کی حفاظت کرتے رہے کیونکہ میرے بابا حجت خدا تھے، اب جب میرے بابا چلے گئے تو آپ حجت خدا ہے، اے علی جس طرح سے آپ نے میرے بابا کی حفاظت کی ہے یہ فاطمہ زہرا تیری حفاظت کرے گی، اجرکم علی اللہ۔ فاطمہ زہرا آئی دروازے پر، کہا کیا بات ہے، تم لوگوں نے حکومت غصب کر لی، اب ہم سے کیا چاہتے ہو؟ کہا حاکم نے کہا ہے کہ جب تک علی بیعت نہیں کریں گے ہماری حکومت مکمل نہیں ہو سکتی۔ سنو گے فاطمہ زہرا نے کیا جواب دیا؟ یہ بی بی محافظہ ولایت ہے، محافظہ امامت ہے، کہا جاؤ حاکم سے جا کر کہو جب تک فاطمہ زہرا زندہ ہے علی بیعت نہیں کرے گا، علی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ کہتا ہے کہ اب کی بار جب میرا غلام خالی ہاتھ واپس آیا تو مجھے غصہ آ گیا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، میں نے 50 افراد کو تیار کیا، ہاتھوں میں لکڑیاں اٹھائی، جلانے کے لیے مشعلیں اٹھائی، ہاتھوں میں ڈنڈا بردار لے کر یہ جلوس میں فاطمہ زہرا کے دروازے پر پہنچا، دق الباب کیا، دروازے کے پیچھے سے فاطمہ زہرا کی آواز آئی، کون ہے؟ آنے والے نے اپنا تعارف کروایا اور آ کر کہا علی کو باہر نکال دو نہیں تو میں دروازے کو آگ لگا دوں گا۔ فاطمہ زہرا برداشت نہیں کر سکی، سوال کیا کیا تو جانتا ہے دروازے کے پیچھے کون؟ کیا جانتا ہے دروازے کے پیچھے کون ہے؟
یہ تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا ہے، یہ وہ دروازہ ہے جہاں پر رک کر میرے بابا سلام کیا کرتے تھے۔ سنو گے عزادارو کیا جواب دیا؟ اس نے کہا فاطمہ زہرا ہے تو مجھے کیا پرواہ ہوتی رہے۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے غلام کنفوس سے کہا کہ لکڑیاں رکھو اور آگ لگا دو۔ میرے غلام کنفوس نے لکڑیاں رکھ کر آگ لگا دی، لیکن میرا بغض ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ یہاں دروازہ جلنا شروع ہوا، دروازے کے پیچھے فاطمہ زہرا موجود تھی۔ آزادارو یہ کہتا ہے میں نے جلتے دروازے کو ٹھوکریں مارنا شروع کی، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے جیسے جیسے دروازے کو ٹھوکر مارنا شروع کی، دروازہ کھلنے لگا۔ آزادارو میرا اور آپ کا زمانے کا امام کہتا ہے سلام ہو میری جدہ پر، جو در و دیوار کے درمیان آ گئی کہ جس کا محسن شہید ہو گیا، میری جدہ کا پہلو زخمی ہو گیا، میری جدہ کا بازو زخمی ہو گیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے دیوار سے دروازے کو لگایا اور دروازہ زمین پر گر گیا۔ سنو گے عزادارو زمین پر گرا؟ نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم زمین پر گرا یا فاطمہ زہرا دروازے کے نیچے آ گئی۔